اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج پھر میں آپ کی خدمت میں اپنے دروس کے لے کے حاضر ہوا. آج بحث ہوگی حج. دین اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے. پہلے نماز، پھر روزہ، اس کے بعد حج. ہر مستطیع پر تمام عمر میں ایک مرتبہ حج واجب ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بغیر عذر شرعی کے جس نے حج کو ترک کیا وہ قیامت کے دن یہودی اور نصارہ کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور رسول اکرم سے روایت ہے کہ اگر کوئی کوہ ابو قیس کے برابر سونا در راہ خدا میں صرف کر دے تب بھی اس کا اجر ایک حاجی کے برابر نہیں ہو سکتا. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کتنا عظیم عمل ہے جو خدا کو پسند ہے. حج کے اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج قران اور حج افراد ان لوگوں کے لیے ہے جو خود مکے میں ہوں یا مکے سے 87 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ہوں. مکے کی چاروں طرف جو حدود ہے اس سے 87 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ہوں تو وہ حج قران یا حج افراد بجا لائیں گے. لیکن ہم جو ہندوستان، پاکستان یا مکے سے بہت دور رہتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں اسے حج تمتع کہا جاتا ہے. حج تمتع دو عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام ہے عمرہ تمتع اور دوسرے کا نام ہے حج تمتع. حج تمتع سے پہلے عمرہ تمتع واجب ہے جسے انجام دینا ہوگا. عمرہ تمتع کے لیے 5 چیزیں واجب ہیں. 5 چیزیں جب انسان انجام دے گا تو اس کا عمرہ تمتع مکمل ہوگا. پہلا کہ اسے میقات سے احرام باندھنا ہوگا. دوسرا خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا. تیسرا 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہوگی. چوتھا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوگی. اور 5واں تقصیر کرنا ہوگا. یعنی عمرہ تمتع کے لیے 5 اعمال واجب ہیں کہ اسے انجام دینا ہے. اور جب یہ 5 چیزیں آپ انجام دیں گے تو آپ عمرہ تمتع سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد حج تمتع بجا لیں گے. سب سے پہلا جو عمل ہے عمرہ تمتع میں وہ ہے احرام باندھنا. اور احرام باندھنے کے لیے کچھ جگہیں مقرر ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. اسے میقات کہتے ہیں. جلدی سے میں ان جگہوں کا نام بتا دوں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. پہلا میقات کا نام ہے مسجد سجرہ. یہ مدینے کی طرف سے مکہ میں آنے والوں کے لیے یہ جگہ ہے جہاں سے وہ احرام باندھیں گے. دوسرا ہے وادی عتیق. یہ عراق اور نجد کی طرف سے یا نجد کی طرف سے جو لوگ مکہ آئیں گے ان کے لیے یہ میقات ہے کہ وہاں پہ یہ احرام باندھیں گے. تیسرا ہے جوفا.
شام، مصر کی طرف سے یا ہر اس جگہ سے جو لوگ آ رہے ہوں جن کے درمیان کوئی میقات کی جگہ نہ ملی ہو تو وہ جوفہ سے آ کے احرام باندھیں گے۔ چوتھا ہے قرن منازل، یہ طائف والوں کے لیے میقات ہے کہ طائف کی طرف سے جو مکہ میں داخل ہوں گے ان کے لیے قرن منازل میقات ہے کہ وہاں سے وہ احرام باندھیں گے۔ پانچواں ہے یلملم، یہ اہل یمن کے لوگوں کے لیے ہے کہ اس طرف سے جو لوگ مکے میں داخل ہوں گے ان کے لیے یہ مقام ہے کہ وہاں سے یہ احرام باندھیں گے۔ بغیر احرام کے آپ میقات کی جگہ کو عبور نہیں کر سکتے، اور میقات میں جو احرام باندھا جاتا ہے تو اس کے کچھ واجبات ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نیت، یعنی عمر تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد فوراً تلبیہ کہنا واجب ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے آگے بھی کہا جائے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد احرام کے لیے دو کپڑے ہونے ضروری ہے، ایک کو لنگ کہتے ہیں، ایک کو ردا کہتے ہیں۔ یہ دونوں کپڑے سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور جب ہم لنگ باندھیں تو اس میں گانٹھ نہیں لگانی چاہیے۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر 25 چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں۔ میں جلدی سے ان چیزوں کا نام بتا دوں۔ پہلا کہ خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، دوسرا جمع کرنا، تیسرا عورتوں کا بوسہ لینا، چوتھا عورت کو لذت کے ارادے سے مس کرنا، چھونا، عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، منی کا نکالنا، اب نکاح کرنا، خوشبو لگانا، سیلے کپڑے پہننا مردوں کے لیے، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، بند جوتا یا موزہ پہننا مردوں کے لیے، جھوٹ بولنا، کسی کی اہانت کرنا، مجادلہ کرنا، خدا کی قسم کھانا، بدن کی جوئیں مارنا، آرائش کرنا، سنورنا، بدن پر تیل ملنا یا لگانا، بدن و سر کا بال توڑنا یا اکھاڑنا، سر ڈھانپنا مردوں کے لیے، عورتوں کا اپنا چہرہ چھپانا، سائے میں چلنا، بدن سے خون نکالنا، ناخون کاٹنا، دانت اکھاڑنا یا اپنے ساتھ ہتھیار لے جانا۔ یہ وہ 25 چیزیں ہیں کہ حالت احرام میں یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ سامعین، آج 23ویں ماہ رمضان کی شب ہے، آج شب نزول قرآن ہے، یعنی قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو دل میں اتارو گے وہ تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا، اور اگر فقط سر پہ رکھو گے تو 5 منٹ کے بعد قرآن کہیں اور ہوگا اور تم کہیں اور ہوگے۔ جیسے آج اعمال میں ہم قرآن سر پر رکھ کے خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا تجھے واسطہ ہے اس قرآن کا، اور اس میں ان لوگوں کا کیا تم نے تعریف کی ہے، مدح کی ہے، یہ صرف 2 منٹ قرآن سر پر رکھے، اس کے بعد ہم کہیں ہوتے ہیں، قرآن کہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس قرآن کو ہم دل میں اتار لیں تو ہمارا ہر عمل قرآن کی مناسبت سے ہوگا اور ہمارے ہر عمل سے خدا راضی ہوگا۔ یوں تو قرآن کی تلاوت ہر روز ثواب رکھتی ہے،
لیکن آج ہر ثواب 1000 گنا اضافہ. اگر ہم نے آج ایک آیت پڑھی تو گویا 1000 آیت کے پڑھنے کا ثواب. اگر آج ہم نے 1 درہم کسی کو خیرات کیا گویا 1000 درہم ہم نے خیرات کیا. آج دعاؤں کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج استغفار کی رات ہے. اور روایت میں ہے کہ آج کی رات اگر خدا سے لو لگایا جائے تو خدا سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا، مگر 4 لوگوں کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. خدا ان 4 لوگوں میں ہمیں شمار نہ کرے. اس کے لیے بھی آج کی شب ضرور دعا کریں گے. ایک ہے شراب پینے والوں کی دعا، خدا آج کی شب مستجاب نہیں کرتا اور اسے نہیں بخشتا. دوسرا جو نافرمانی والدین کرتا ہے اس کی بھی خدا آج کی شب مغفرت نہیں کرتا. تیسرا وہ لوگ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں خدا ان کی بھی مغفرت آج کی شب نہیں کرتا. اور چوتھا قطع رحم کرنے والوں کی خدا آج کی شب دعا قبول نہیں کرتا اور ان کی مغفرت نہیں کرتا. اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے تو آج کی کم سے کم ہم معافی مانگے. اگر ہم نے نافرمانی والدین کی ہے تو ان سے معافی مانگے. اگر ہمارے دل میں کسی کا کینہ ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، اس سے جا کے معافی مانگ لیں. اگر قطع رحم کیا ہے تو ہم اس سے جا کے ملیں، اس سے معافی طلب کریں. عزیزو آج اللہ سے معافی چاہتے ہو نا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو معاف نہ کرو خدا تمہیں معاف کر دے؟ اگر چاہتے ہو کہ آج کی شب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں مغفرت کر دے، تو تمہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ تم کو اگر کسی نے اذیت دی ہے، تم کسی سے ناراض ہو تو تم اسے معاف کر دو. اس لیے جب تم اسے معاف کرو گے تو اللہ بھی کہے گا کہ جب تم بندہ ہو کہ میرے بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں تیرا خدا ہو کہ تجھے معاف کیوں نہیں کر سکتا. تو آج کے سب استغفار کی رات ہے. آج دعاؤں میں اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو اور ہر ان لوگوں کو جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے اسے رکھا جانا چاہیے. آج کی شب میں نے کہا کہ ہر عمل کا ثواب 1000 گنا ہے. آج فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ بہترین دلیل ہے آج کی شب ہمارے امام پر. ہم نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آج فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا میں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا جو لیاقت تو رکھیں کہ جن کے اوپر فرشتے نازل ہوں. جب تک رسول اللہ تھے، رسول کی خدمت میں فرشتے نازل ہوتے تھے. ایک سوال ہے مسلمانوں سے، کیا شب قدر ایک ہی بار آتا یا ہر سال آتا؟ تو جواب یہی ملے گا نا کہ ہر سال آتا ہے، یعنی ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جب ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کوئی تو ہو جس کے اوپر فرشتے نازل ہوں. تو ہم نے رسول کی اس حدیث پر نگاہ کی کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے. یعنی آج کوئی محمد ہے جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. آج 2 عمل ہوتا ہے، کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں. آسمان سے زمین کی طرف جو چیز آتی ہے اسے ملائکہ کہتے ہیں. ملائکہ وہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے اعمال وہ ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں. یہ اعمال اس لائق ہو کہ پرواز کی شرکت ہو ان پر، اور یہ پرواز کر کے جب آسمان پہ پہنچے اور بارگاہ الہی اور بارگاہ امام میں پہنچے تو امام اسے دیکھ کے خوش ہو. اور آج جب امام خوش ہو جائے تو ہمارے مقدس سمجھ جائے. یہ شب قدر. اب ایک سوال ہے کہ شب قدر پوری رات، اور اگر پوری رات کا جگنا ممکن نہیں تو ہم اس کا ثواب کیسے؟ اسی آیت میں آگے بڑھ کے ہمیں موقع دے دیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. فرشتے نازل ہوتے ہیں کب تک؟ مطلع الفجر، فجر تک. اگر ہم پوری رات نہیں جگ سکتے تو فجر کے پہلے اٹھ کر وہ وقت تو ہم تھوڑا سا درک کر لیں جب تک ملک رہتے ہیں، جب تک فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور وہی وقت ہوتا ہے جب دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا
کہ آج کی شب ہمیں وہ وقت در کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا آج کی شب ہمیں پروردگار کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مومنین, ایک عالم دین مریض ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, حسنین کراروی صاحب, آپ سب سے التماس ہے کہ آج کی شب اپنی نیک دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں کہ خدا انہیں جلد سے جلد صحت یاب کرے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے انہیں پھر سے اس موذی مرض سے نجات عطا کرے, اور اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی کے اور ایام تبلیغ دین میں صرف کر سکے انشاءاللہ. ناظرین, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے دیے ہوئے نمبر 9224527195 پر رجوع کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.